بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی ان سے کہتا ہے کہ اے ابراہیم اٹھ اور قربانی کر۔ تب حضرت نے فجر کو اٹھ کر 200 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ اسی طرح 3 دن تک یہ خواب دیکھا، تینوں دن 200 اونٹ قربان کیے۔ پھر چوتھی رات کو خواب میں دیکھا کہ اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کو مالک کی راہ میں قربان کر۔ سبحان اللہ، سچ ہے کہ خواب پیغمبروں کا بمنزلہ وحی کے ہوتا ہے۔ اسی روز فجر کو نیند سے بیدار ہو کر حضرت سارہ سے کہا کہ آج مجھ کو خواب میں حکم ہوا ہے کہ اپنے فرزند کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں، لہٰذا میں اس حکم الہی کو بجا لانے کو تیار ہوں۔ حضرت سارہ نے کہا کہ بہت اچھا، اپنے فرزند لخت جگر کو اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ اس گفتگو کے فوراً بعد ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اونٹ پر سوار ہو کر حضرت حاجرہ کے پاس جا پہنچے، اور اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 25 سال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ سے فرمایا کہ اسماعیل پاکیزہ کپڑے پہنا کر میرے ساتھ دعوت میں بھیج دو، میں اسے اپنے ساتھ دعوت اللہ میں لے جاؤں گا۔ اس حکم کو سن کر حضرت پاکیزہ کپڑے پہنا کر کہا، تم آج اپنے باپ کے ساتھ دعوت میں جاؤ۔ حضرت ابراہیم نے ایک چھری تیز دھار والی اپنی آستین میں چھپائی اور حاجرہ کے سامنے سے آ گئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کے پیچھے چلنے لگے۔ شیطان حضرت حاجرہ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ آج اسماعیل تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ حضرت حاجرہ نے اس سے کہا کہ آج وہ اپنے باپ کے ہمراہ ایک دعوت میں گیا ہے۔ شیطان نے کہا کہ افسوس، اس بیچارے کو تو اس کا باپ ذبح کرنے کو لے گیا ہے۔ ابلیس نے کہا کہ اللہ نے ایسے ہی حکم کیا ہے۔ حضرت حاجرہ نے کہا واقعی اللہ کا فرمان ہے تو میں بھی اس کی رضا پر راضی ہوں۔ پس ابلیس لعین حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا، اور اس لعین نے یہ شک کیا ابھی تو یہ لڑکا ہے، اس کو نہایت آسانی سے اللہ کے حکم سے بھٹکا سکیں گے۔ ابلیس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا تو کہاں جاتا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ آج اپنے والد کے ساتھ دعوت میں جاتا ہوں۔ شیطان بولا نہیں، تمہارا باپ تو تمہیں آج ذبح کرنے کے لیے لے جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس شیطان لعین سے کہا کہ کبھی باپ بھی اپنے بیٹے کو بے گناہ مارتا ہے؟ ابلیس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کہا کہ اس کو تو یہ حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ وہ اب اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو پھر تو 1000 جان بھی میری اللہ کے راستے میں قربان ہیں، اور میں بخوشی اس کے راہ میں قربان ہونا چاہتا ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے عرض کیا، اے میرے باپا جان، مجھے کہاں لے جاتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی کی گئی تھی وہ اپنے فرزند کے سامنے انہی الفاظ کے ساتھ بیان کر دی۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپا جان سے کہا کہ اے میرے باپ، آپ کر ڈالیے جو کچھ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے، اور مجھے آپ انشاءاللہ صابرین میں پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے والد سے عرض کی کہ آپ جلدی کیجیے، ہو سکتا ہے کہ تاخیر کے سبب شیطان لعین وسوسہ ڈالے، کیونکہ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ ہمیں صحیح راہ سے بھٹکا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی وقت فرمایا کہ اس لعین پر پتھر مارو۔ تب باپ اور بیٹے نے اس لعین پر پتھر پھینکے، اور اب یہ حاجیوں پر سنت ہے کہ حج کے دنوں میں اس طرف پتھر پھینکتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس جگہ پر جا پہنچے جسے اب مینا کہتے ہیں، اور جہاں جا کر تمام حاجی اپنے اپنے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری آستین سے نکالی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری زور سے چلائی، مگر بحکم اللہ کچھ بھی نہ کٹا۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر چھری پر زور لگایا، لیکن پھر بھی ذبح نہ ہوا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنا باپا جان سے کہا، اب کی مرتبہ چھری کی نوک سے گلے میں ڈال کر زور سے ذبح کرو، شاید یہ کامیاب ہو اور میں اللہ کے راستے میں ذبح ہو جاؤں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے کہنے سے ویسا ہی کیا، لیکن پھر بھی کچھ کٹ نہ سکا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غصے میں آ کر چھری کو زمین پر ڈال دیا۔ اس وقت چھری نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کلام کیا کہ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ تمہیں کہتا ہے کہ کاٹو اور مجھے کہتا ہے کہ مت کاٹو، اور آپ کو ایک دفعہ فرماتا اور مجھے 10 مرتبہ فرماتا ہے کہ مت کاٹو، اور یہ جان لو کہ حکم الہی سب سے بہتر، اور اس کے حکم کے آگے کسی کا حکم نہیں چل سکتا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی گفتگو میں تھے کہ اتنے میں پیچھے سے ایک آواز تکبیر کی آئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ بآواز بلند سے کہتے ہوئے آئے۔ ترجمہ یہ ہے کہ اور پکارا ہم نے اس کو یوں کہ اے ابراہیم، بے شک سچ کیا تم نے اپنے خواب کو، تحقیق اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو، یعنی ایسے مشکل حکم میں ڈال کر آزماتے ہیں اور پھر ان کو ثابت قدم رکھتے ہیں، پھر اس کے بدلے میں بلند درجات عطا کرتے ہیں، بے شک یہی ہے صریح آزمانا۔ اور ہم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک بڑی قربانی کے بدلے چھڑا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھیں پٹی سے باندھ کر چھری ایسے زور سے چلائی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے گلا نہ کٹا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس جگہ سے ہٹا دیا اور ایک دمبا جو جنت سے لائے تھے ان کی جگہ پر رکھ دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹی کھول کر دیکھا تو ان کے بیٹے کے بدلے میں ایک دمبا ذبح پڑا تھا، اور یہ سنت آنے والی نسلوں کے واسطے قائم کر دی گئی اور رہتی دنیا تک یہ سنت ابراہیمی جاری رہے گی۔ اب سوال یہ ہے، فرمایا گیا کہ ہم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک بڑی قربانی کے بدلے چھڑا لیا، تو وہ بڑی قربانی کیا تھی؟ تو روایات میں ملتا ہے کہ وہ بڑی قربانی یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا میں اپنی اور اپنے خاندان کی شہادتیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو ذبح عظیم میں تبدیل کر دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو ذبح عظیم یعنی امام حسین علیہ السلام کی قربانی میں تبدیل کر دیا۔ دوستوں، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔